اب 3-4 دن کے بعد عید الفطر ہوگی اور رمضان المبارک رخصت ہو جائے گی۔ ہم جن حالات میں گزشتہ 7-8 سال سے زندگی گزار رہے ہیں، یہ حالات ہمارے لیے اطمینان بخش اور سیٹسفیکٹری نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کسی بھی حیثیت کا مسلمان ہو وہ تشویش کا شکار ہے، اور جو زیادہ سنجیدہ ہے، حالات سے زیادہ واقف ہے اور حالات کے آگے کے رخ کو اللہ تعالیٰ جاننے کی، دیکھنے کی جس میں بصارت اور بصیرت دی ہے، اس کی تو نیند حرام ہے، اس کی طبیعت مزاج بے چینی کی وجہ سے متاثر ہو گئی ہے اور ہو جانا چاہیے، چونکہ ہمارا ایک بگ کنسرن ہے۔ ہم اس پر عام لوگوں، عام شہریوں کی طرح نہیں، بلکہ ہم امت مسلمہ کے ان ذمہ دار فرزندان کی حیثیت سے سوچتے ہیں جو امت مسلمہ خیر امت ہے، جو امت مسلمہ امت وسط ہے، جو امت مسلمہ امت مرحومہ ہے جس پر رحم کیا گیا، جو امت مسلمہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے اس ملک میں برپا کی گئی ہے، جو امت مسلمہ اللہ کے حبیب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کار نبوت کی حامل ہے۔ اس حیثیت سے ہمارا یہاں جینا نہیں ہے، دوسروں کی طرح زندگی گزارنا نہیں ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ بس پیدا ہوئے ہیں، جئیں، شادی کریں، ڈگری لیں، نوکری کریں، بچے پیدا کریں اور مر جائیں، نہیں۔ ہمارا پیدا ہونا اللہ کی عین اسکیم اور اس کی منشا اور اس کے عین منصوبے کے مطابق ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم خدا کے اس ملک میں اللہ کے آخری پیام میں، خدا کے دین کی آخری آواز میں، اور خدا کے دین کے اللہ کے رسول کے واسطے سے ہم آخری پیغمبر ہیں، ایمبیسڈر ہیں، پہنچانے والے ہیں۔ دنیا کو اللہ کا تعارف، اس کے دین کا تعارف، اس کے کتاب کا تعارف، اس کے نبی کا تعارف اگر آئے گا تو کوئی فرشتے کے ذریعے سے اب نہیں آئے گا، کسی کے گھر میں کتاب آ کر نہیں ٹپکے گی، کہیں وحی نازل نہیں ہوگی، کوئی اور غیر فطری طریقے سے کہیں کسی کو آواز نہیں آئے گی۔ وہ آواز ہم ہیں، امت مسلمہ ہند ہیں، جو بتائے گی، سنائے گی تو دنیا سنے گی، جو دکھائے گی تو دنیا دیکھے گی کہ اسلام کیا ہے، اللہ کیا ہے، رسول کیا ہے، کتاب کیا ہے۔ اس حیثیت سے حالات کو دیکھتے ہیں تو ایک تنگی محسوس ہوتی ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا ہمارے لیے
راہیں کھل نہیں رہی ہیں، ہمارے لیے راہیں مسدود ہو رہی ہیں۔ لیکن میں آپ کو آج یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں، جب راہیں مسدود ہونا شروع ہوتی ہیں، راہیں بند نظر آنا لگتی ہیں، یہی وہ خاص پیریڈ اور ٹائم ہوتا ہے، مرحلہ ہوتا ہے، جہاں سے انقلابی بیداری شروع ہوتی ہے۔ اور بندہ مومن ان حالات میں اسلام کا نام لینے، اس کی نمائندگی کرنے، اس پر عمل کرنے کہ وہ اصول اور گر اللہ سکھا دیتا ہے، جو عام حالات میں اس کے بس کی بات ہے۔ آج آپ دیکھ جائیے نوجوانوں کے اندر کیسا جوش و خروش ہے، مردوں اور عورتوں میں کیسی بیداری ہے، کیا اس سے پہلے تھی؟ ایک نہیں، انیک نوجوانوں کو ایک مقام پر نہیں، مختلف ملک کے علاقوں میں گھیر لیا جاتا ہے اور انہیں مار مار کر یہ کہا جاتا ہے کہ بولو جے شری رام، لیکن وہ اخلاق اور وہ نوجوان اپنی جان جانے آفری کے حوالے کر دیتے گئے، لیکن کوئی کلمہ کفر بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا یہ صحابہ کا کردار نہیں ہے؟ کیا اتنی جرت اور اتنی ہمت ہمارے جوانوں میں، ہماری بیٹیوں میں اس سے پہلے آئی تھی؟ انشاءاللہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، مجھے مشرق سے اسلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ انشاءاللہ اس ملک میں اسلام اور مسلمانوں کا مستقبل روشن ہوگا، لیکن یہ مرحلوں سے گزرنا ہوگا۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ نبوت کی زندگی ہم دیکھتے ہیں، جن کے پشت پر ڈائریکٹ اللہ کی بیٹنگ ہے۔ اللہ چاہتا تو ایک آواز میں، تقریر میں انقلاب لا سکتا تھا۔ اسباب کی دنیا میں اللہ کا طریقہ اور سنت اور مشیت یہ نہیں ہے۔ اللہ تو یہ دیکھنا چاہتا ہے اس امتحان گاہ میں کون ایمان والا ہے اور کون ایمان والا نہیں ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر سورہ عنکبوت کہتا ہے، ایمان کے دعوے میں کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، یہ امتحان لینا چاہتا ہے۔ حالات ہمارا امتحان لے رہے ہیں، حالات ہمیں بانٹ رہے ہیں اور چھانٹ رہے ہیں، حالات ہمیں چھنی کی طرح فلٹر کر رہے ہیں کہ کس کے ایمان میں جان ہے اور کس کا ایمان مردہ ہے، کون زندہ ہے اور ایمانی اور اسلامی حمیت ایمانی اور جرت اسلامی کا ثبوت دیتا ہے، اور کون کمزور ہے ایمان کے معاملے میں، نفاق کی سرحدوں کے قریب ہے۔ حالات کا دوسرا پس منظر یہ بھی ہے، ایسے ہی ہم نماز پڑھ لیں گے، روزہ رکھ لیں گے، پہلے جیسے سکون سے پنکھوں کے نیچے بیٹھ کر اعتکاف کر لیتے تھے، قرآن پڑھ لیتے تھے، ایسے کر لیں گے نہیں۔ حالات امتحان لے رہے ہیں۔ کیا ہم تیار ہیں امتحان ہار میں آنے کے لیے؟ کیا ہمارے اندر ہمارا
حاضری ڈالیں، اٹینڈنس ڈالیں. مبارکباد کے قابل ہیں وہ لوگ جو یہ جرأت کریں موجودہ حالات میں کہ ہم امتحان دیں گے، اور اللہ سے امید ہے کہ اللہ ہمیں اس امتحان میں پورا اتارے گا. خالی کوئی نہیں ہے، ہر ایک امتحان حال میں ہے. خالی کوئی نہیں ہے، ہر ایک امتحان حال میں گئے. خوش قسمت وہ گئے جو امتحان حال میں شعوری طور پر آیا اور اس امتحان کو سمجھ کر اس مہلت عمل کو مجاہدانہ زندگی میں گزارنے کا فیصلہ کر لیا. محترم حضرات، حالات کیا ہیں؟ روزانہ واقف ہیں. حالات ہیں کہ اے شعیب علیہ السلام، اے ابراہیم علیہ السلام، تم یہ دعوت اللہ، قیامت، اس کے دین کی باتیں بند کرو. ہمارے پاس آبائی دین ہیں، پرانی تہذیب اور کلچر کے ہم حامل ہیں. باپ دادا سے وہ دین چلا رہا ہے اور اس دین کے ہم اکابرین میں سے ہیں، علمبردار ہیں. تم اگر اس نئے دین کی بات کرو گے تو سنو، تمہیں آگ میں ڈالا جائے. آگ اگر ٹھنڈی ہوتی ہے تو دوسرا الٹیمیٹم یہ ہے، لَنَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا. اے ابراہیم، تمہیں سنسار کر دیا جائے گا. یا شعیب اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا. اے شعیب، تمہیں چپ بیٹھنا ہوگا، خاموش بیٹھنا ہوگا اور ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا. مین اسٹریم میں رہنا ہوگا، یہاں کے کلر میں اپنے آپ کو رنگنا ہوگا. اگر تم یہاں کے کلچر میں رہنا ہے تو اس کلچر میں مل کر رہو. اگر نہیں رہنا ہے تو یہاں سے چلے جاؤ. اگر نہیں چاہتے تو پھر ہمارے ظلم و ستم کے لیے تیار رہو. کیا یہ وہ ٹون نہیں ہے جو نبیوں کے ساتھ استعمال کیا گیا؟ پھر قرآن پڑھنے والے ڈرنا کیوں؟ کیا ہمارے لیے نئے باتیں ہیں؟ ہر نبی کے ساتھ یہی کیا ہے، نبی کی امتیوں کے ساتھ یہی کیا ہے. سورہ یاسین کا دوسرا رکوع میں اشارے کرتے چلوں، یہی تو کہتا ہے. ذرا بستی والوں کا واقعہ سنو. اذ جاء المرسلون، جہاں ہم نے رسولوں کو بھیجا. اذ ارسلنا الیہم اثنین، پھر 2 رسولوں کو بھیجا. کم بھیجی مزید طاقت دینے کے لیے افراد کے لیے 2 رسولوں کا بھیجا. فعززنا بالثالث، اور پھر تیسرے کو بھی بھیجا. فقالوا انا الیکم مرسلون. تینوں اور پوری ٹیم بولے ہم سب اللہ کی طرف سے اس کے پیغمبر ہیں، ہم آرڈنری آدمیاں نہیں ہیں، ہم سرٹیفائڈ ہیں. دنیا کیا بولی؟ ارے تم لوگ اب تک کچھ بھی نہیں کرے، کہاں تھے کہ یہاں کے نہ ڈیولپمنٹ میں تمہارا کچھ ہے نہ کچھ کنٹریبیوشن تمہارا. اب آ کے بول رہی ایک اللہ کو مانو، ہم اللہ کے رسول ہیں، آبائی دین کو چھوڑو، یہ بتوں کی عبادت چھوڑ دو، مرنا ہے، مرنے کے بعد جانا ہے. تم ترقی میں رکاوٹ ہو بلکہ تم ہمارے لیے نحوست ہو. ان تطیرنا بکم، ہمارے لیے تم فالح بدو.
وجہ سے فعال بد ہو. ایک تو سفید بیل ہو جو تمہارا پالنا ہے، حکومت پر بوجھ ہو. دوسرے یہ کہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنے سے وہ ناراض ہو رہے ہیں، اور پھر بستی میں، ملک میں وبائیں آ رہی ہیں، بلائیں آ رہی ہیں، پینڈیمک آ رہا ہے، کووڈ آ رہا ہے. یہ بھی دیوتاؤں کو اگر خوش کرتے تو یہ سب کیوں بن رہا ہے؟ تم جیسے لوگ انہیں برا بھلا کہنے سے یہ سب ہو رہا ہے. قالوا طائركم معكم، رسولوں نے جواب دیا تمہارے فعل بد کا پروانہ تمہاری گردن سے لٹکا ہوا ہے. اللہ نے تو لکھ دیا ہے ہر ایک کا فعل. ہم کہیں تو تمہارے واسطے فعل بد رہتی، تم خود نوست ہیں اپنے واسطے. وہ کیسا ہے آگے کی دن دیکھو. قرآن کہتا ہے وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ. بستی کے دور پار سے ایک شخص دوڑتا ہوا ہے. کیوں دوڑتا ہوا ہے؟ اس کو اس تہذیبی جاہلیت اور اس مذہبی اجارہ داری کے اندر جو تشدد ہے، اس تشدد کا اندازہ کہیں رسولوں کے ساتھ کچھ نہ ہو جائے، یہ دوڑتا ہوا ہے. قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم کے لوگوں، کیا بات ہے کہ تم ان رسولوں کی پیروی نہیں کرتے؟ 22ویں پارے کے اختتام سے سورہ یاسین شروع ہوتا ہے. 23ویں پارے کے ابتدا میں سورہ یاسین ختم ہوتا ہے. 23ویں پارے کا آغاز اس بندہ مومن کے جو بھاگتے ہوئے آئے اس کے اس حول سے ہوتا ہے جسے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا ہے. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اے میرے بستی کے لوگوں، کیوں نہ میں اس خدا کی عبادت کروں جس نے زمین اور آسمان اور ہم کو اور تم کو پیدا کیا. فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور ہم سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے. یہ اس کے ایمان کے اعلان تھا. یعنی سن لیو کہ میں ایمان لایا اور میں رسولوں کے گروپ میں سے ہوں. تمہارا گروپ الگ، میرا گروپ الگ. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. تم بھی بات قبول کر لیو. کیوں کرو؟ دو باتیں بولوں. وہ بندہ بولا بندہ من لا يسألكم أجرا، کوئی اجر نہیں چاہ رہے، کوئی ٹیکس نہیں مانگ رہے، کوئی ووٹ اور نوٹ نہیں مانگ رہے، کوئی اجر ہی نہیں چاہ رہے تمہارے سے. انسان کے راہ راست پر ہونے کے دو معیار اس نے پیش کیے، اور کلام پاک اس کو جگہ جگہ پیش کرتا ہے. اور اپنے آپ کو چیک کر لیجئے دین کا نام لیتے ہوئے کیا یہ دو معیارات ہمارے اندر ہیں؟ من لا یسألکم اجرا، اتنے مخلص اور اتنے بے غرض ہیں کہ کوئی اجر نہیں چاہتے، کوئی بدلہ نہیں چاہتے. دوسری طرف رسولوں نے کہا ان نجریہ الا علی رب العالمین، ہمارا اجر تو رب العالمین کے پاس محفوظ ہے. تم کیا دیتے ہیں؟ ہمارا اجر اللہ دینے والا ہے، اسی نے ہم کو کام پہ لگایا ہے، ہم مزدوری اسی سے لیں گے. دوسری کوالٹی اس نے بتایا کہ اتباع کیسے کرو پر وہ معلوم ہے. ایک وجہ یہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے وہ ہدایت پہ ہیں، صراط مستقیم پہ ہیں. انہوں جو باتیں بول رہے ہیں اس باتوں کو اگر تمہارے پاس دم ہے تو دلیل کے میدان میں ان کو فیل کر دو. استدلال ایسا کرو، ثبوت ایسا لاؤ کہ ان کے بات کو علمی اور فکری میدان میں تم اکیلے کر دو. نظریاتی میدان میں اس فکر کو اور اس نظریے کو اور اس پیغام کو اور اس دعوت کو
बेकार बातें हैं बल्कि साबित कर दियो दलील से। फिर उसका दूसरा पॉइंट ये है कौम मुहतदुन का, तुम सब नहीं मान रहे तो भी तुम्हारे पीछे लगी, तुम डरा रहे तो भी तुम्हारे ऊपर भी, तुम मारते बोले तो भी उन्होंने क्या आबाई दिन की तरफ आ रही। कौम मुहतदुन अपनी राह खोटी करने वाले नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये हिदायत एक मर्तबा कबूल किए गए, इनका ईमान जबान से दिल में उतर चुका है, दुनिया की कोई ताकत इन्हें हिदायत से नहीं हटा सकती। वह मुहतदून, ये सही ट्रैक पर हैं, अल्लाह की हिदायत पर हैं। पूरी दुनिया उल्टी लटक जाए, इन्हें डी ट्रैक नहीं कर सकती, इनकी राह को खोटी नहीं कर सकती, इन्हें रोक नहीं सकती। चाहे एंटी कन्वर्जन बना लें, चाहे और कोई कानून बना लें, चाहे बच्चियों को डराएं, कुछ भी कर लें, वह मुहतदून, ये अल्लाह के रसूल ने ये हिदायत से एक इंच नहीं कर सकते। इसलिए तुम इनकी बात को मान ले। इन्हों ऐसी चीज नहीं है डरे तो डरने वाले, फिसलने वाले। हुआ क्या? वही हुआ मामूल चीज खत्म कर दिए। अल्लाह में बोले जन्ना, इधर कत्ल हो रहा है, इधर शहीद का मर्तबा देखिए। जन्ना खाला याले तकौमी याले, इधर उन्होंने कत्ल किया रसूलों को, अल्लाह ताला बोले जन्नत में दाखिल। अब जन्नत में जाने के बाद भी फिक्र कहीं किया है बच्चों की, दुकानों की, नवासियों की, प्लाटों की, लेआउट की, कॉम्प्लेक्स की, क्या खैर खाएं, सच्चे खैर खाएं इंसान के वहां जाके पूरे खाला याले तकौमी याले, अल्लाह बंदों का हाल क्या है कि काश तुम मेरी बात मान लो। बिमा गफर अली रब्बी व जालनी मिनल मुकरमीन, काश के दुनिया वालों को, मेरी कौम के लोगों को इस बात का अंदाजा होता कि अल्लाह ने किस अमल के बदले में मेरी मग़फ़िरत फरमा दी। यहाँ खाली ठंडा ठंडा मग़फ़िरत मांग लेना चाह रहे हैं, पूरे मुखरिना के वही सुना रही, ऐसा 2 रकात नमाज पढ़ो उठो पूरी मग़फ़िरत हो गई, बोले ऐसी सस्ती हो गई है मग़फ़िरत। एक इत्तिकाफ में बैठ जाओ मग़फ़िरत, 2 रकात नमाज पढ़ लो मग़फ़िरत, उम्रे को चले जाओ मग़फ़िरत। उम्रा तो अगर आप मेरे को मलामत नहीं करें तो वो फरार है, फरार, यहाँ की जिम्मेदारियों से फरार, और जाके सुकून से तफरीह जैसा करते जाओ ना वैसा होगा नफील हो जाए। बंदा मोमिन क्या बोल रहा है, किस बड़े अमल की वजह से, वो मेरा अमल कितना बड़ा था दावत देने का, बिमा गफर अली रब्बी, उसकी वजह से अल्लाह मेरी मग़फ़िरत कर रहा है। कहीं बोल रहा है नमाज पढ़े तो मग़फ़िरत करें, रोज़ा रखे तो अल्लाह मेरी मग़फ़िरत करें, रात में जगे तो मग़फ़िरत करें, और इत्तिकाफ़ में बैठा तो मग़फ़िरत करें, और इससे आगे बढ़ के नफिल उम्रे को गया तो मग़फ़िरत करें। बिमा गफर अली रब्बी, उस अमल की वजह से अल्लाह मेरी मग़फ़िरत करे। वजालनी मिनल मुकरमीन, काश के उन लोगों को मालूम होता अल्लाह ने उनकी जन्नत में कितना अच्छा इज्जत का मुकाम दिया। क्या खतरदानी है मेरी, मेरे कौम के लोग मेरे को हाथ उठा दिए, बुरा भला बोले, डराए धमकाए, ऐसा पोंछ के फेंक दिए थे। अल्लाह का क्या खतर है। वजालनी मिनल मुकरमीन, मुझे इज्जतदार लोगों में अल्लाह जन्नत में बिठा दिया। क्या इज्जत देके बिठाया अल्लाह। मंजर पहला खत्म होता है, पिक्चर का दूसरा मंजर पर्दा उठता है, फिर अब इधर का अल्लाह ताला होता है, वो तो उधर का हुआ जन्नत, और फिर जमीन में आता है। अब इनका क्या हुआ,
جمع کر کے یوکرین کو اور امریکہ کو ڈرانے کی ضرورت اس کی نہیں. ماں جنتم و ضرور لشکروں کو جمع کرنے کی، پہلی بھیڑوں کو لانے کی، ایک ایک مہینہ پہلے پریڈ کرانے کی کیا ضرورت ہے جی؟ میرے کو کوئی کائنات کا میں خالق ہوں مالک ہوں، میں کیا ضرورت ہے لشکران جمع کرنے، تیاری کرنے، ان سے مقابلہ کرنے کے راستے بستی والوں کے کیا ہوگا؟ ایک آواز تھی، ایک ڈانٹ تھی، حق کی ایک آواز تھی، ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون. پورے کے پورے بجھ کے رہ گئے. خامدون کا ترجمہ ہوتا ہے بجھ جانا. بجھ کے رہ گئے. کفر کی آگ میں جو شعلے بڑھتا رہے اور وہ ڈرا کے اہل ایمان کو بتا رہے تھے کہ دیکھو اس کی گرمی اور تپش کیسی ہے، تم تاب لا سکتے. خوب گرم ہو گئے تھے، خوب گرما رہے تھے، پوروں کو ٹھنڈے کر دیے. بولتے نا ٹھنڈا کر دو تم، ویسا ہو گیا. وہ خامی تو پورے پڑے رہ گئے کھینچ رہے تھے. خالی ایک آواز ٹیکنیکلی سائنٹیفکلی اس کو پروو کر رہے ہیں. آواز کا ایسا ہے 20,000 فزکس پڑھے سے ایم ٹیک کریں نا بلال سے 20,000 سے نیچے اگر رہا، بلو رہا تو بھی پچ آف دا ایئر نہیں لیتا، سنتا نہیں، جانوران سنتے. اس لیے شب قدر کے پہچاننے کے اس میں ضعیف حدیثہ ہیں، اس میں کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت سچائی ہو سکتی ہے. کتے بہت بھوکتے ہیں، کہیں بولے تو فرشتے کتے ہیں، ایسے دیکھتے ہیں پریشان ہو جاتے اور ان کی آوازیں کو سنتے ہیں. ہمارے نہ دکھتے نہ سننے آتا، ہمارے دکھنے کی بھی ایک لمٹ ہے. وہ آئی اسپیشلسٹ سے پوچھنا پڑتا ہے کہ نہیں پڑا ہو، اور 20,000 ہزارڈ کے اوپر نہیں سن سکتا. انسانی کان آواز کی ایک ویلیو ہے. وہ 20,000 HZ ہو جائے تو پچ آف دی ایئر پھٹ جاتا ہے، پھٹ کے پورا رگوں میں سے برین میں جا کے برین ہیمریج ہو جاتا ہے. برین ہیمریج ہو جائے بولتے نہیں، بی پی بڑھ کے ایسی آواز رہتی ہے، بی پی بڑھا بولے تو برین ہیمریج ہو کے پورے پلاٹ ہچ نہیں، پورا ڈیمیج ہو جاتا ہے. کون بستا ہے؟ اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ اس سے ایک بات سب سے اہم یہ معلوم ہو رہی ہے، خوشخبری سن لیجیے اپنے مقام. یہ دنیا باقی ہے ہماری طرف سے. مومن اور مسلمان ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ اس دنیا کو باقی رکھا ہے، ورنہ کافر کی قدر و قیمت اللہ کی نظر میں اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو ایک بوند پانی نہیں دیتا. صحیح حدیث نظر انداز کر رہے اللہ میں. قوملی لوگوں میری چال بڑی تیز ہے، ان نقید متین، رسی ڈھیلی چھوڑو. مچھلی پکڑتے تو گل ڈالنے والے ذرا ڈھیلا رکھتے، جو ہی آتی ہے مچھلی اس کو نہیں دیکھتی، سمجھتی نہیں، آگے اسے میں پھٹ بول کے کھینچتی. قوملی لوگوں میں کئی نہیں متین، پکڑوں گا تو چھوڑوں گا نہیں. میرے جال میں آ گیا بولے پھنس گیا بولے تو جا نہیں سکتا. 30ویں پارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان ربکم لبالمرصاد، تیرا رب گھات لگا کر بیٹھا ہوا ہے. مفسرین لکھتے ہیں جیسا بلی چوہے کے واسطے گھات لگا کے بیٹھتی ہے بل کے باہر، اب آتا کہ تب آتا ہے آتے من. ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب گھات لگا کر بیٹھا ہے کافروں. اب اپنی اہمیت سمجھے، اہمیت نہیں سمجھ کے دنیا جو کر رہی ہے
زیادہ بریک لینا رمضان میں. الحمدللہ 5 وقت نماز ہم پورے روزے اور مثال اعتکاف میں بھی 5 سال سے بیٹھے ملے. بھائی معاف کیجیے گا، نماز روزے اعتکاف کے میں اس کے فضائل اہمیت اپنی جگہ. بھائی آپ سے محبت ہے اس لیے یہ بتا رہا ہوں کہ اس سے آگے بڑھنا ہے. یہ نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، اعتکاف کرنے والے آگے بڑھتے ہیں اور تعریف کروں. ان سے جو امید ہے دوسروں سے تو آپ کوئی توقع نہیں رکھ سکتے. تو یہ دنیا قائم ہے مومن کے باقی رہنے سے، اور اللہ میاں ہم آپ کو اپنے منصوبے کے تحت اس ملک بھارت میں پیدا کیا. ہم دوسری قوم کے مقابلے میں مسلمان نہیں ہیں. ہم اللہ کی برپا کی ہوئی امت ہیں. توحید، رسالت اور آخرت کا پیغام رکھتے ہیں. ایک اصولی گروہ ہے، اور اس گروہ کی ٹکر اصول اور پیغام کے مقابلے میں اس زمین کے اوپر، اس آسمان کے نیچے آج کوئی نہیں کر سکتا. دنیا کے ان 3 حقائق کا انکار تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ غلط ہے بلکہ آپ دنیا علم کے، تحقیق کے، سائنس کے میدان میں ثابت نہیں کر سکتے. جواب میں معاپلنچی تو کر سکتی ہے، لیکن دلیل کے میدان میں کوئی دلیل نہیں کر سکتی. یہ ہماری پہلی کامیابی. دوسری کامیابی ہمارے ذمہ وہی کام ہے جو اللہ تعالیٰ لگائے. کہا ہے ہم سب کچھ نہیں کر سکتے، ہم کمزور بندے ہیں. اللہ کے نبیوں میں اور غیر نبی میں فرق ہے. فرق یہ ہے کہ نبی جب آتا ہے تو بس 2 شکلیں رہتی ہیں. ملکوں اور آبادیوں اور انسانی قافلوں کے سامنے صرف 2 صورتیں ہیں: مانو کامیاب ہو جاؤ، نہیں مانتے ہلاکت کے لیے تیار. وہ حیثیت ہماری نہیں ہے. ہمارے کو بھی اللہ نے اس لیے ٹائم دے رہی ہے، ایک ایڈوانٹیج مل جا رہا ہے. اب تک نہیں سمجھے، دعوت نہیں دی، اب تو بھی کام کرو. تم کرے تو معلوم ہوتا ہے، نہیں تو تمہارے کو پکڑنے والا ہوں. دوسرے سامنے والے کو بھی موقع دے رہے ہیں. اللہ نے ہلاک نہیں کر دیتے کیونکہ ہم نبی رسول نہیں ہیں. ہم اس کام کو کرنے والے ہیں، لیکن بہرحال ہم نبی رسول نہیں ہیں. ہماری وہ حیثیت نہیں ہے مانو نہ تو تم ہلاک ہو جائے گی، ہم نہیں بن سکتے. لیکن یہ سورہ یاسین بتاتا ہے آخری مسلمان نہیں رہا، قتل کرے ادھر ختم کر دے. پوری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاتی ہیں کہ جب دنیا میں مومن ختم ہو جائے گا تو اس دن کیا ہوگا. اس کا کنکلوژن کیا ہے؟ ہمارے دم سے، ہمارے وجود سے یہ دنیا اللہ میاں چلا رہی ہے پورا انتظام، اور ہمارے آڑ میں دوسرے لوگ بھی کھا رہی پی رہے، جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ کھلا رہے. ذمہ داری کی سمجھ. اب آئیے یہ بات کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی. حضرت بلال حبشی کے سامنے، رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے یہی بات ہے. امیہ بن خلف ہے، یہ سب نوجوان صحابہ ہی ہو جائے. صحابہ ہی بولے تو اپنے باپ دادا کے دین سے پھر جائے. تم بھی پھر جاتے ہیں کیا؟ اگر تم پھریں گے تو ہم کیا کریں گے؟ تم کو گرما ہے بول کے ٹینٹ ڈالیں گے، تھوڑی دیر بیٹھ نہیں سکتے. سعودی عرب کی گرمی اور ریت پر لٹا کے لوہے کی زرہ پہنیں گے. یہ اچھا دکھتا پہن کے گھر میں بھی تھی تو پہلے کیا گرمی لگی. لوہے کی زرہ پہنیں گے اور پھر تمہارے سینے کے اوپر پتھر کی سیل رکھیں گے، اور یہ بولتا ہوں میں، پوچھتا ہوں کہ تم لات اور اس ذات کو مانتے کیوں؟ محمد کے دین. حضرت بلال جو حبشی غلام ہیں، ان کا شعور دیکھیے.
کالے ہیں، موٹا موٹے موٹے ہیں، کشمش کے جیسا سر ہے، کشمش دبا جدھر دبا کر دبتی ہے ویسا حبشیوں کا گھنگریلے بال ہے، شین بولنے نہیں آتا تھا، لیکن مقام ایسا تھی موزل رسول اشہد ان لا الہ الا اللہ بولنے نہیں آتا تھا، سین پڑھتے تھے، سگنیچر نہیں آتی تھی، سورہ اخلاص نازل ہو چکی، جواب میں ایک ہی جواب ہوتا، احد احد صمد صمد احد احد صمد صمد، وہی اللہ ایک ہے اسی کو مانوں گا میں۔ جس احد کا تعارف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کرایا ہے وہ خدا کو مانوں گا، تمہارے خداؤں کی لاپرواہی نہیں، وہ خدا جو بے نیاز ہے اس کی بات کر رہا ہوں میں، تمہارے ذہن میں جو خدا ہیں ان کی بات نہیں کر رہا۔ تب امیہ بولا پھر رستہ ہے تو ایسی مر جاؤ نہیں تو پھر پلٹ جاؤ، اللہ جو محترم حضرات، ہم یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان قوانین سے ڈرنے اور گھبرانے کی اور اپنے آپ کو محدود کر لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے آبائل مجھے مار کا کام بھی نہ کریں، حکمت اور دانائی کے ساتھ کیسا مکی دور میں خفیہ دعوت کیسے چلتی، کیسا ابراہیم علیہ السلام اکیلے کام کرے، اتنے بڑے نبی جن کے اوپر اللہ میں اتنی رحمتیں برکتیں نازل کرے، معلوم کتنے لوگ ایمان لے؟ کوئی بھی نہیں، خالی بیوی بچہ بھتیجا، قرآن بولتا ہے فآمن لہ بھتیجے ایک ہی چیز مان لے یعنی باشعور آدمی، ان کو بھی اسسٹنٹ نبی بنا دیا، لیکن مرتبہ کیسا درود پڑھنے تو کیا پڑھیں، صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، ہمارے پیارے نبی پر آپ درود و سلام ایسا بھیجیے، ایسی سلامتی اور برکت دیجیے جیسی سلامتی اور برکت ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم پہ آپ نے دی تھی۔ کیسا رستہ بنے، آگ میں ڈالتے ملے تیار، سوال جواب کرتے ملے تیار، ہونے جی تمہارا رب کچھ سب باتیں معلوم ہے آپ کو، اس لیے بول رہا ہوں یہ کالج میں آفس میں ملتے جلتے باتیں ہیں تو الگ الگ کر کے بات کریں، کون سے رب کی بات کر رہے ہیں، کس کا نماز پڑھ رہے ہیں، میرا رب وہ ہے جو روزہ رات سورج کو مشرق سے نکال رہا ہے، پہلے کیا بولے، میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، تب ان میرا کن تھا جیل سے دو آدمیاں بلاتے دے تو اس کو زندگی دے دو آزاد عمر بن جا، دوسرے کو مار دیا، مار ڈالا، دوسرا جو ضرب لگایا، میرا رب وہ بھی ہے، یعنی انکار نہیں کر رہے، ابھی بعد میں سمجھیں گے اس کو، زندگی اور موت تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ بھی ہے، وہ کوالٹی کو میں واپس نہیں لے رہا اللہ کی، اب ایک دوسری کوالٹی پیش کروں، دیکھو ایسا سمجھ میں نہیں آتا، میرا رب وہ بھی ہے جو سورج کو مشرق سے نکال رہا ہے اور مغرب میں ڈبا رہا ہے، اور اگر تو رب ہے بولتا ہے تو بس اس کو تو مغرب سے نکال، اور بہت الذی کفر، کفر بوکھلا گیا، کفر دلیل اور علم اور پروف کے میدان میں اکیلا ہو گیا، ہار گیا، جواب کیا تھا، پکڑو رے اس کو، جکڑو رے اس کو، آگ لگاؤ اور آگ میں ڈالو، نماز پڑھتے ہوئے، روزہ رکھتے ہوئے ان چیزوں کا استحضار بہت ضروری ہے، اور موجودہ حالات میں قرب الہی
ایمان کی مضبوطی، عقیدے کی مضبوطی، اس کے دلائل، اس کا استدلال، یہ پورا پڑھنا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے۔ آنے والے چیلنجز میں صرف خالی ایسا 5 کلمے یاد رہیں گے، درود شریف یاد رہیں گی، نماز کے اذکار یاد رہیں گے تو ان چیلنجز کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پورے بچوں کو، ماؤں اور بیٹیوں کو، چھوٹے بڑوں کو، سب کو گھروں میں سلسلہ شروع کرو۔ جتنا ہم فکری لحاظ سے، ذہنی لحاظ سے، علمی لحاظ سے، عقائد قرآن کے ذریعے سے پہلے قرآن شروع کرواؤ، پڑھیں گے اتنا دین میں جڑائیں مضبوط۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے، کیا بولے؟ ربی ارینی کیف تحیی الموتیٰ، اے اللہ ذرا بتاؤ نا میرے کو تم مردوں کو کیسا زندہ کرتے ہو۔ تو معاملہ ایسا تھا، تم بول رہے میں تمہارا کو میں زندہ کرتا، تو پوچھنا پڑتا ہے نہیں، اس کو جواب کیسا دینا سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو اللہ میں بولے خالا ولم تؤمن، ابراہیم کیا ایمان نہیں رکھتے کیا تم؟ ایمان نہیں لائے کیا میرے اوپر؟ خالا لتطمئن قلبی، کیا پیارے مذاکرہ ہے، دیکھیے کتنی فکر ہے۔ یا کوئی بھی پوچھا تو اپن پوچھ رہا بولتے بعد میں بات چیت نہیں کرتے، آ کے پوچھنا نہیں، امیر مقام سے پوچھنا، ارے ایسا پوچھ لیں جی کنڑ میں کتاب دیو۔ اس وقت تک چین نہیں آنا جب تک کہ وہ سوال کا جواب نہ دیں جو کالج میں آفس میں اٹھاتا۔ ہمارے کانٹا لگے رہے وہ نہ کو اس کا سامنا نہ کو دوسرے باتوں میں لگیں گے بلکہ کریں گے۔ یہاں کیسی فکر ہے؟ میرے کو بلایا، مار دیا، ایک کو چھوڑ دیا، اور میں دیکھنا چاہتا ہوں اللہ میاں میرے کو اس کو بتانا ہے جا کے، پھر انہیں اس کے جیسی پوری دنیا اس کو ان کو سمجھانا ہے کہ آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، آپ ہیں اصل زندگی دینے والے۔ ایمان نہیں رکھے، ایمان تو ہے، اس کے پہلے تعارف کرا دوں آپ ایسے ہیں لتطمئن قلبی، اطمینان قلب چاہیے۔ تو آج وہ جے شری رام نہیں بولے بچے کوئی بات نہیں، لیکن اگر یہ ظلم خدا نہ کرے ہم سے بڑا امتحان اجتماعی طور پر لیا جائے تو کیا ہماری نسل، ہماری عورتیں، ہمارے بچے اس امتحان کو پورا کر سکتے ہیں؟ غربت ہے، جہالت ہے۔ ابھی جو رپورٹ آ رہے ہیں غربت کے، بنگال میں شاہدہ شرمیلا نام رکھ کے بیچاری نام، اس لیے بولے اللہ غربت سے بچا، مفلسی سے بچا، کیونکہ مفلسی کفر سے خرید مجبور ہو جاتا ہے۔ تو پھر ان کو بولے خذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندوں کی جنس کے الگ الگ، ایک فیملی دیکھتے ہیں نا، الگ الگ فیملی کے باٹنی کے لیکچرز میں، تو اس میں 4 پرندے جو بول کے بولے، اس کے ڈیٹیل میں لوگ لکھتے ہیں، ایک مور لیے ہوں گے، ایک طوطا لیے ہوں گے، کبوتر لیے ہوں گے، مرغی لیے ہوں گے، کتنی لیے الگ الگ، ان کے ذبح کر کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، پیسز بنا دیے، پیسز بنا کے مکس کر ڈالو، پورے مکس کر کے کیا کرو، پہاڑ کے 4 کونوں میں ادھر تھوڑا کپا رکھو، ادھر تھوڑا کپا، ادھر تھوڑا، پھر اس کے بعد ان کو کیا کرو، بلاؤ، مور، کبوتر آ جاؤ، مرغی آ جاؤ، وَيَأْتُونَكَ سَعْيًا، تو وہ اڑتے ہوئے دوڑتے ہوئے تمہاری طرف جس کا نام لیں گے ان وہ کونے سے آئیں گے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، ابراہیم جان گیا کہ اللہ کیسا زبردست اور حکمت والا۔ ہمارے بچے کو جاننا نہیں کہنا ہے، اب آرے سوالات۔ اب آخری
سناتا ہوں جو حدیث پہلے پڑھا. بدال الاسلام غریبا، اسلام کا آغاز اجنبیت کے ماحول میں ہوا. اجنبیت کے ماحول میں ہوا تو کل رات میں میرا پروگرام تھا بولا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں 571 عیسوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. پھر 40 سال کے بعد نبی بنائے گئے تو کتنے ہوتی منصب 611 اپریل 611 میں آپ نبی بنائے گئے پیدا ہونے کے بعد. تو 611 سال کا جو پیریڈ ہے اس کو دور جاہلیت کہتے ہیں. جاہلیت کا دور کیا کیے تھے کہ نبی کے بعد نبی کی تعلیم پہلے کے نبی کی تعلیم مٹا دی گئی، لیکن وہ صحیح تعلیم موجود نہیں تھی 611 سال تک. اس لیے لیلۃ القدر کو بولے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تو عربی کا محاورہ ہے 611 سال میں جو فیصلہ نہیں ہوا تھا انسانیت کی فلاح اور بہبودی کا، ہدایت کا، وہ عرش اعظم پر اللہ تعالیٰ وہ فیصلہ کرے 611 سال کے بعد. تو 611 سال کے بعد اللہ کا نام لے رہی دنیا بولیں گی نہیں. 600 ہر 50 سال میں جنریشن جاتی ہے. 611 بولے کہ 7 جنریشن ہم چلے گئے. وہ بچے کے سامنے اللہ کو مانو تم رسول کو مانو بولے تو وہ بچہ یہ تو بولے گا یہ کیا نئے نئے باتیں ہیں. یہی بات ہے جو قرآن کر رہا ہے بدال الاسلام غریبا. یعنی اسلام میں جب آیا تو میں اجنبی تھا میرے بات میں، میرے کو اجنبی بنا دیے. 40 سال ساتھ رہا تو پہلے کاٹ کے رکھ دیے. اس کے الگ ان الگ اس کے ساتھ جو جو ایمان لا رہے ہیں انہوں الگ 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 ہی لوگ آئے عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں، نئے نئے شوشے چھوڑ رہے ہیں. پہلے ہم لوگ یسار میں تھے تو اپنے چلونا بولتے تھے، اب نہیں بول رہے. اب بزرگان روز ایک شوشہ چھوڑتا ہے. ناصر بولتے تھے، قاضی صاحب بولتے تھے نئے باتیں کر رہے ہیں، تراویح کو نفل کر رہے ہیں، یوسف علیہ السلام اور زلیخا کی دعا کرو. تو جب ایسا چلتا تھا اب الحمدللہ ماحول بہت اچھا ہے. ہم عجیب و غریب اب نہیں ہیں. پہلے ایسا ہاتھ میں قرآن پکڑ لے کے بالش کر کے پڑھ کے قرآن لے کے پھر ہم آپ کو تو بہت سدا کی کرنی ہے. آپ کے پاس ماحول ابھی اچھا ہے. کون سے مدرسے سے پڑھی ہوئے قرآن کے لیے چاہیے وہاں قرآن مانگو بڑی کتاب ایسا بولتے. ہم آپ کو عجیب بنا دیے تھے. ایسا ڈر ہوتا تھا وہ مذہبی اجارہ داری کی مسجدوں میں جانا ہم نے تمام نہیں کیا. اجارہ داری ہے اجارہ داری وہ کم ہوئی اجارہ داری. بدال الاسلام غریبا. اسلام جب آیا تو عجیب عجیب نئے نئے نکلے بات. یہ بولے نا جنا بھی وہی بولے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی طرف ہے، انسانہ بھی یہ بولے. 29ویں پارے میں سورہ جن ہے. قالوا سمعنا قرآنا عجبا. جا کے جنوں کی ایک جماعت اپنے جماعتوں میں بولی تھے جا کے ارے ہم ایسا قرآن سنی جو عجیب غریب ہے، نیا ہے، اب تک نہیں سنی. انا سمعنا قرآنا عجبا. 29واں پارہ سورہ جن آیت نمبر 2. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے پورے میرے ساتھیوں اور میں عجیب بنا دیے گئے، کاٹ کر رکھ دیے گئے، اسٹرینجر بنا دیے گئے. جیسا بستی میں نیا دنیا آتا ہے اجنبی تو سب دور دور کے دیکھتے ہیں، ویسا بنا دیے گئے. کیوں؟ اللہ کا نام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہود تمام بتا ایک دور آئے گا. اب نون ہو گیا یہ اسلام. 23 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی محنت کرے اجنبی چیز کو مانوس بنا دیے. ایک چیز اجنبی معمولی کتا حضرت ماجد دریابادی ایک ربائی ہے، میں اس کی
जेल में नहीं करना। उन्होंने अपने आंटी के पास छुट्टियों में गाँव को गए थे, गाँव को गए तो आंटी के घर के पास कुत्ता था। तो कुत्ता नए आदमी को देख कर ऐसा भौंका कि वो डर गए। सब आके अंदर से बाहर आके अपने मेहमानों को अंदर गए। बोलते हैं हम 8 दिन रहे, मैं रोज डर के ऐसा 50 दिन जाए डालते जाता हूँ। अब मैं वापस जा रहा हूँ, कुत्ता मेरे पीछे। मैं ट्रेन में बैठूं, कुत्ता रेलवे स्टेशन में। ट्रेन चलना शुरू है, कुत्ता प्लेटफॉर्म पर दौड़। तो एक कुत्ता 8 दिन के अंदर हमारे हुस्ने अखलाक से झूठा डाले तो मानुस हो जाता है। एक इंसान 23 साल के अंदर कैसे मानुस नहीं होता? मेरी उम्र 54 साल है, आपकी उम्र मेरे से ज्यादा है। आज 300 साल से गुलाम है। उस प्लान को लेने और उस ट्रैक पर चलने के लिए तैयार नहीं है। नतीजे में हर साल, हर सदी, हर दौर में हमारे मसाइल बढ़ रहे और बढ़ेंगे। भुगतते जो अगर समझेंगे नहीं, कोई रास्ता नहीं है सिवाय इस मुकाम को कबूल करने के। हम अल्लाह के चुनिंदा बंदे, सेलेक्टेड पीपल हैं। हमारे दीन सीखना है, दीन सिखाना है, हिकमत के साथ, मोहब्बत के साथ। 23 साल में अननोन चीज को नोन बना दी। कुत्ता नोन हो गया ना जी, इंसान कैसा नहीं होते नोन? यही तो बोले साहबा, हजरत उमर यही बोले, इस्लाम लाने से पहले ऐसी नफरत थी हुजूर से, उनसे बढ़ के दुश्मन कोई नहीं था। इस्लाम लाने के बाद ऐसी मोहब्बत हो गई, उनसे बढ़कर मुझे किसी से मोहब्बत। यही तो टेस्ट लिए पूछे हो उमर में तो कितना चाहती है? तो बोले बाल बच्चे, औलाद, वालिदैन सब कुर्बान होगा। बोले उमर तुम्हारा ईमान अभी कंप्लीट नहीं, जरा सोच के अबे खोल दो। थोड़ी देर सोच के बोले हाँ अब आया समझ में, मैं अपनी जान, बाल बच्चे, माँ बाप, औलाद से ज्यादा चाहता हूँ। बोले वेरी गुड, ये सही जवाब। अब तुम्हारा ईमान मुकम्मल। पहले अपनी जान, अपने को छोड़ के बाल बच्चों को ले लियो, ईमान मुकम्मल नहीं है। बोले पहले बाद में मिले ईमान। कितने दिन हुआ? तारीख इस्लाम में आता 40वां नंबर है का ईमान लाने, ज्यादा दिन नहीं है। चंद हफ्तों के अंदर एक आदमी ये बोलता है कि मैं जिसका जानी दुश्मन था, सुना तो नफरत आती थी, कत्ल करने चले गया था। दिल की काया पलट गई। एक सिर्फ नाजुक ये बोलती, भाई उमर क्या करना है कर ले, मैं ईमान छोड़ने वाली नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को छोड़ने, कितना मारता मार लेते। इस आवाज को सुनने के बाद हाथ रुक गए और सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर इस अकीदे के अंदर ऐसी कुव्वत एक कमजोर औरत के अंदर कैसे पैदा हो गई था। लाओ क्या मैं देखूं, क्योंकि तारीख में आता है कुरैश में सिर्फ 16 पढ़े लिखे लोग हैं। 16 पढ़े लिखे उनमें से एक मास्टर उन्होंने हजरत उमर। इसलिए कुफ्र में भी जो पढ़ा लिखा रहता है, इस्लाम में आया तो बहुत काम करता है। इसलिए रसूलुल्लाह उनके वास्ते दुआ करे थे। अब करते हैं अपन, तो 2 लोग हैं देखो जो चला रही बनी, वो 2 लोगों के वास्ते दुआ करते क्या? आप बोलेंगे जौहल साहब बैठ के कार में, मैं तो तुम्हारा पायजामा खींच के बिठाते लोग हम उनके वास्ते बदमाशों को दुआ करती है, ऐसा ऐसा कर दी, वैसा वैसा कर दिया कि क्या क्या पिलाना है उनके वास्ते दुआ करो। मेरे को बोलने से पहले प्यारे ने भी दुआ करे, अल्लाह अबू जहल या उमर दोनों से किसी एक को दे देंगे, मेरी जमात को ताकत हो गया। आज जरूरत है अबू जहल वक्त के कौन है वो हम सबको मालूम है, उनके वास्ते दुआ करना। उन्होंने बदले तो पूरी सल्तनत बदल जाएगी। उमर इधर ईमान लाए, लाते बोले अल्लाह के रसूल मेरे को इजाजत दियो कि आज छुप के नमाज़ पढ़नी, काबतुल्लाह जाकर मैं ऐलान करके नमाज पढ़ी। तुम नाम चलते तो चलो, बोले तो प्यारे मेरे गुजरे बहुत अच्छा मौका है, चलो उमर
پہلا قافلہ اجتماعی طور پر کعبۃ اللہ جا کے اعلان کرے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، سن لیو. کس کی ماں چلی ہے مجھے روکنے کے لیے؟ جس کا ارادہ ہے کہ اپنے بیویوں کو بیوہ کر دے، اپنے بچوں کو یتیم کرنے کے لیے تیار ہو جائے، وہ آ جائے، نیزہ گاڑ دیا، نماز شروع. اس طاقت کی بھی ضرورت ہے. اسلام کی جماعت کو، اسلامی پارٹیوں کو اس طاقت کی بھی ضرورت ہے. تو جو چیز انون تھی وہ نون ہو گئی. کہا سیعود کما بدا ہے، دوریں گا پھر ایسے چچی بچی. اب بول رہے نا ایک صاحب 2080 کا مقابلہ ہے، 20 ہے وہ تو اپن 80 ہیں. اور ایک صاحب پریس میں بولے، ان کو پوچھ کے بھی نہیں دیکھ رہے، انہوں بولے تمہارے 50% ہمارے ساتھ ہیں. کتنے ہیں جی؟ بولے تارے مسلمان 14 کروڑ ہیں، 7 کروڑ تو ہمارے ساتھ ہیں. بولے سبحان اللہ. اب حکمراں جب پہلے اقتدار پہ آئے تو مشائخین کی ایک کانفرنس بھی تھی، آپ کو یاد ہوگا، آپ بعد میں پڑھے ہوئے. یہ مشائخین کی کانفرنس وقت کے حکمران کے اشارے اور خواہش پہ ہوئی. اور انہوں نے افتتاح کری 3 دن کی کانفرنس. اب بعد میں اچھا رپورٹ ہو گیا، ملنے گئے مشائخین، ملنے گئے وقت کے سربراہ سے. انہوں پوچھ رہے ہیں آپ لوگ کہ میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ بولیے کیا مسئلہ ہے میرے لائق ہے؟ اتنی بڑی خدمت پیش کرنے کا سب بڑے وہاں بھی ہم بہت سے اٹھا رہے ہیں. تو ہم کچھ نہیں، جو میں نہیں کر رہا ہوں یہ سب پیپروں میں آیا سر. کیسا بڑا مسئلہ ہے مسلمانوں کا مشائخین کے پاس؟ سچے مشائخین نہیں ہیں وہ. بولے بہت بڑا مسئلہ ہے یہ ہمارا مسلمان. یہاں یہ تحریک اس وقت تک، یہ جماعت اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتی جب تک کہ ہم سیسا پلائی کی دیوار نہیں بنائیں. محمد رسول اللہ 23 سال میں یہ دین غالب کیوں ہوا؟ اس کا راز کیا ہے؟ 3 راز ہیں. سورہ فتح میں فتح کیسا ملی؟ کرے فتح مکہ کا پروگرام نہیں کرے، ڈر کے. 17 رمضان کا یوم الفرقان کرے نہیں کرے. کیسا ملی فتح اتنا جلدی؟ کیا راز ہے؟ سمجھ میں نہیں آیا. نا کیجریوال کو کیسا ملی؟ انٹر کرنٹ تھے، کیا کرتے لے وہاں بھی لوگوں ملے کیسا. تو اللہ میاں اس راز کے اوپر سے فاش راز کرے، راز کو فاش کرے کر کے بولے محمد رسول اللہ. یہ فتح ملنے کا پہلا راز یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس جماعت کے لیڈر ہیں، قائد ہیں. ایسی قیادت علی منہاج النبوہ جس دن ہوگی اس دن سے فتح کی ایک سیڑھی تم چڑھ لیں گے. ابھی فتح نہیں ملی، یعنی خالی لیڈر سے فتح نہیں ملتی. کیسا ملیں گی؟ لیڈر اوپر ٹھہر کے آواز دے رہا، کوئی سننے والا چاہیے تو فتح نہیں ملی. دوسرا راز ہے، سنو، والذین معه اشداء علی الکفار. دوسرا راز یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو ایمان لینے والے ہیں کیسے ہیں؟ اشداء علی الکفار، کافروں کے لیے بڑے شدید ہیں. اشداء شدید سے مبالغے کا صیغہ ہے، شدید ہی نہیں اشداء ہیں. کفر کا ہاضمہ بہت اچھا ہے. بدھزم کو ڈائجسٹ کر لیا، سکھوں کو ہضم کر لیا، عیسائیوں کو بھی آدھے ہضم کر لیا. جو ہضم نہیں ہو رہے وہ اسلام اور مسلمان، انہوں لوہے کے چنے ثابت ہوتے. لیکن ابھی بھی دین ویسی نہیں ہے جیسی ہونا. بیچ میں سے نکل رہے ہیں مشائخ کو چڑھتے سورج کی پوجا میں کیسا غالب ہوتا ہے؟ نہیں غالب ہوتا بندی اللہ میں. تم کتنے بھی نماز ہم لوگ روزے رکھو اس کا اجر دوں گا.
منفی صفت لائی، بعد میں اس کے بعد مثبت صفت آئی. تیسرا راز رحماء بینہم، آپس میں ایسے شیر و شکر ہیں، ایک دوسرے کو معاف کرنے والے، صبر کرنے والے، رعایت کرنے والے، خطا پوش و کریم، ان کے خطاؤں کو ڈھانپنے والے. گئے تو ارے غلام رسول صاحب آ گئے، غلام رسول صاحب ہماری حفاظت کرنے والے، ہماری عزت لینے والے نہیں ہیں، ٹوپیاں اچھالنے والے نہیں ہیں. فلاں جگہ میری کمزوری دیکھے تھے، اب بول دیتے کہ کیا آئی رسول میں نہیں بولتے ہیں، انہوں میرے کو پروٹیکٹ کرنے والے ہیں، میرے کو بچانے والے ہیں. ہے ایسا ایک دوسرے کے تعلق بول بولتا تو ذرا بھی کرا تو باتاں بہت کر رہا ہے نا، پوری بول بولتا تو بول کے دیتے نہیں دھمکی. پھر کہاں کی خطا پوش نہیں ہے تو دین کے ساتھ آگے بڑھتا. مسلمان ایک دوسرے کے خطا پوش و کریم بن سیعودو کما بدا، ہم قریب پھر اجنبی بنا دیا. سلام کرتا ہوں میں ان بیٹیوں کو، سلام کرتا ہوں نوجوانوں کو، بیٹوں کو جو اسلام کی وجہ سے، حجاب کی وجہ سے وہ اپنے کالجز میں اجنبی بنا دیے. سروے کرے تو 5 ڈسٹرکٹ کا رپورٹ بھی ہے، بچیاں بڑی ہیں، 1 مہینے کے اندر برقعے والوں کا گروپ الگ ہے، دوسرے لوگوں الگ ہے، کاٹ کے رکھتے ہمارا. کیا کریں، لنچ ہم شیئر کرتے تھے، سب کے ساتھ مل کے کھاتے تھے. اب انہوں دوسری طرف بیٹھتے وہ لگنے نہیں دیتے، اب کہاں ہم کہاں کی بیٹھ کے کھاؤں. ٹیچر کی نظر بدل گئی ہے، پہلے ٹیچر ایک نظر سے دیکھتا تھا، اب الگ الگ دیکھتا. اجنبی بنا دی گئی میری بیٹی، اور اس بیٹی کو سلام جو حجاب کے لیے اجنبی بنا دی گئی، اس بیٹے کو سلیوٹ جو اسلام کے لیے کالج میں نماز کے لیے اجنبی بنا دیا گیا. فتوبا للغرباء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو ان حالات میں اسلام کی وجہ سے اجنبی بنا دیے گئے. وقت بہت ہو گئے، وہ آیت سنا کے بات ختم ہو گئی. سورہ آل عمران کی آیت تو نکاح میں بھی رکھی گئی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے مسلمانوں تم تقوی اختیار کرو. اب یہ نماز روزہ یہ سب کے تقوی کے واسطے. کیسا تقوی اختیار کرو؟ حق تقاتہ، جیسا تقوی کا اختیار کرنے کا حق ہے. یعنی تم جیسا بنا لی دماغ میں، تقوی بولے تو اتنے ساڑیاں بانٹ لینا، تقوی بولے تو اتنا کو روزداروں کھانا کھلانا، تقوی بولے تو اتنے تہجد پڑھ لینا، تقوی بولے تو اتنا عمرے کو چلے جانا. نہیں، اللہ میاں جو معیار دی ویسا تقوی اختیار کرو، ایسا خدا ترسی اختیار کرو جیسا صحابہ کرام نے اختیار کی. تو کیا بولے لوگ؟ سورہ بقرہ رکوع نمبر 2 آیت نمبر 2، آمنو کما آمن الناس، لوگوں سے بولا گیا کہ تم ویسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ لیں، جیسا حضرت ابوبکر لیں، حضرت عمر لیں. کمزور ایمان والے منافقان کے والے قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، ارے ہمارے سے ایسا ایمان کا مطالبہ کریے دیوانے لگے صاحب، ہم کچھ دیکھ رہے تھے، کچھ نہیں، کوئی لا کے آدھی دولت دے دے رہا، کوئی لا کے پورا دے دے رہا. ارے دنیا بھی دیکھنا، آخرت بھی دیکھنا، دین بھی دیکھنا، آدمی ذرا ہمت رہنا، دانش مندی رہنا، وہ بھی چلنا یہ بھی چلنا. اس کو بچوں کو بھی رکھنا، سب اپنا لٹا دے رہے، دیوانے ہیں وہ. پہلے دیوانوں کے جیسا ہم بھی ایمان لاؤ رہے. اللہ نے رولنگ دی ہے، الا انہم السفہاء ولکن لا یعلمون، خبردار منہ بند کرو، میرے کو تو ایمان ویسے چھوڑنا جیسا ابوبکر اور حضرت عمر، ان کو دیوانے اور سفینے بولتے ہیں. تم دیوانے ہیں، اور عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ دیوانہ کون ہے اور فرزانہ کون، جس کا تمہیں علم نہیں. کیا ابو
ابو بکر پوری دولت لا کے رکھ دیے تو کیا غریب ہو گئے؟ سب سے زیادہ صحابہ میں غلام آزاد کرنے والے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، سب سے زیادہ پیسہ اسلام کو لگانے والے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ ان کے متعلق دنیا سے جاتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کو یہ میسج دیا کہ اللہ، اس کا دین اور اس کا رسول سب کا حق ادا کرے، سب کا قرضہ کرے، ایک آدمی کا نہیں کر سکتے، وہ ہے ابو بکر، اور اللہ نے کل کھڑے ہوئے کو نہیں۔ محترم حضرات، صحابہ نے اپنی دنیا کا نقصان برداشت کیا، لیکن دین کی جماعت کو خوب سینچائی کی، خوب برگبار لایا، اتنی برگبار لایا، سورہ فتح کہتا ہے کفار دیکھ کے جلنے لگے کہ یہ کیسا دن دگنی رات چوگنی یہ جماعت ترقی کر گئی۔ لیغیظ بہم الکفار، ان کی جلن کو اور بڑھا دیا میں، دن بدن ان کو غلبے دیتے گیا۔ آج ہماری دنیا بہت پھل پھول رہی ہے، ڈپلیکس گھراں بن گئے، 14 فٹ کی کار تھی تو 20 فٹ کی آ گئی، اڑ جا جائے صاف اتر رہے اندر سے۔ جس چیز کو نقصان پہنچ رہا ہے، جو چیز کمزور ہو رہی ہے، وہ ہماری آخرت اور دینی مشن، دینی دعوت ہے۔ پھر پڑھو اس آیت کو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے مسلمانوں تم ایسا تقوی اختیار کرو حق تقاتی، جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ اور اس کو سمجھا تھا حضرت ابو بکر اور حضرت عمر، حضرت بلال، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، عشرہ مبشرہ سابقون الاولون نے جیسا سمجھا تھا ویسا تم سمجھو، عمر بن عبدالعزیز نے جیسا سمجھا۔ بیوی بلی فاطمہ، اے خلیفہ، پہلے کیا نہیں تھا، اب تو 3 بر اعظم کے خلیفہ تھے ہندوستان کے، ایشیا کے مقابل میں 3 بر اعظم کے واحد خلیفہ، اور بیوی بھی 7 پشتوں میں خلیفہ تھے ان کے، دادا خلیفہ، بابا خلیفہ، بڑی خلیفہ۔ کیا کمی تھی ان کی؟ لیکن بولے اچھا ہو بے نور، رونا شروع کر دیے۔ بولے فاطمہ، خوف آخرت اسی سادگی پر رکھا ہے، اس سے میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ سیرت نگار لکھتے ہیں حضرت عمر سے آگے چلے گئے، صرف ایک جوڑا کپڑے تھے۔ بیوی کو بولے فیصلہ کر لو، یہ موتیوں کا ہار چاہیے یا عمر بن عبدالعزیز چاہیے، کیونکہ تمہارے باپ نے جو تمہیں دیا ہے وہ مسلمانوں کے بیت المال کا غلط استعمال کر دیا، اسے حوالے کرو میرے، ورنہ یہ فیصلہ کر لو کہ عبدالعزیز سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ خدا ترس بیوی جو حضرت عمر کے بیٹے عاصم کی نواسی کے بچے تھے، بچی تھے، انہوں نے کہا اے سرتاج یہ ہاریں لے لو، میں بھی اپنے شوہر کے ساتھ آخرت کے لیے سودا کرتی ہوں اور اس پر خوش اور مطمئن ہوں۔ یہ ہے تقویٰ، یہ ہے تقویٰ کہ 1 مہینے کا بچے، 12 بچے تھے، عید قریب ہے، یہ 4-5 دن عید ہے ہمارے لیے، اچھا سنو اور جا کے عورتوں کو سنو۔ سب جگہ شاپنگ اور یہ کپڑے بنا رہی، کپڑوں کو ذرا پیسے کیوں بچے؟ بولے معلوم نا، دیکھو جو آتا تمہیں بتا دے، بچوں کی بتا دے، نہیں چکا بچے چکا۔ بولے ایسا کرو، جا کے خزانچی کو بولو 1 مہینے کی پیشگی دے دو، بولو ہم عید کر لیں گے، میں کام کر کے دوسری طرف کیا میں گھر چلا گیا۔ اب بیوی پٹی پڑھائی سمجھ میں آ گئے،
خزانچی کو بولتے خزانچی پیپر قلم سامنے رکھ دیا, سمجھے اوچر لکھو برش. خزانچی بھی دیندار تھا. انہوں کیا بولے, اے امیر المومنین آپ اس پر لکھ کے دے دیو کہ میں پیشگی لے رہا ہوں اور میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ 1 مہینہ آگے زندہ رہوں گا اور خدمت انجام دوں گا. کون گارنٹی دیتا ہے؟ ہاتھاں کانپنے لگے. خود اتنا روئے, خزانچی کو بھی رلائے, روتے روتے گھر آئے, آگے پوچھے کیوں رو رہے ہیں؟ 1 مہینے کی گارنٹی دی ہو رہی زندہ رہنے کی, اور وہ جو پیسے لے رہے ہیں اس کا خدمت معاہدہ کو کریں. بولے کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے. بیوی کو رلایا, بچوں کو رلایا, سب کے دل کو دھو دیا. اس کے بعد سب تیار ہوئے کہ یہی کپڑوں میں ہماری اصل ہے. بیٹیاں ایک کمرے سے دوسرے کمرے کی طرف گئے, منہ پہ ہاتھ رکھ لے گئے. خادمہ بولے, خادمہ پوچھے کیا بات, ناراض نہیں کیا بچے؟ بیٹیوں سے ذرا باپ کو زیادہ محبت ہے. خادمہ بولی ناراض نہیں ہے, گھر میں کچھ بھی نہیں تھا, روٹی تھی, کچی پیاز سے کہیں, منہ میں بو آ رہی ہے, ابا کو بو آئی نہیں بول کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے چلے. بیمار ہوئے, بھیا آئے, لوگاں بھی آ رہی تیمارداری کرنے. بولے بھائی جان کے کپڑے بدل دیے. لوگ ٹھیک ہے بولے بہن. دوسرے دن پھر آئے کوئی کپڑے, زور سے بولے میں بولا تو سمجھ بھی نہیں آیا, گٹ مارو. بہن کو ڈانٹے, کپڑے بدلو. بہن رونا شروع کر دی. بولی بھائی کے پاس تن بھر جو کپڑے ہیں اس کے سوا کوئی کپڑا نہیں. کیسا صبر ہے دیکھیے. مسجد میں لوگ عبادتیں کر رہے تھے, رات میں کر رہے تھے, ایسے کچھ تاخیرات ہوتی ہوگی, کچھ لوگ ادھر ادھر سو گئے تھے. آپ بھی مسجد میں تھے, اٹھ کے جا رہے تھے, ایک سوئے سو والے کے اوپر پیر پڑ گیا. سوئے سو والا نیند میں پیر پڑا تو ذرا پیر میں سے نیچے پیر میں پورا وزن ایک دم اٹھ کے, پاگل ہے کیا؟ اس کو آپ نے پاگل نہیں ہے بولے, اور اس کو پکڑ لی, اس کو پاگل بنا رہا. کیا کر لیجیے تم لگا, چلو نہیں آپ کو پاگل ہے کیا, نہیں بولا اس لیے اس کو ارسٹ کچھ نہیں کرنا. ہوا کیا بول کے ان پوچھا پاگل ہے کیا؟ میں بولا پاگل نہیں ہے, بات آئی, بات گئی, ختم ہو گئی. چل کیا مزاج ہے, کیا طبیعت ہے؟ میں کو بولے دیکھ لو تم یہاں رکھ لے, کیا سمجھ گئی, کیا نہیں ہے میں کروں, میں مقابلہ کرتی آم دے دیکھ لوں گا میں. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا آخری وقت ہے, موت قریب ہے. حکیمہ بولتی ہے چند گھنٹوں کے مہمان ہیں, بیوی سامنے آ کے کیا کرتی بیچاری, بولی ہمارے پاس آج افسوس کا دن ہے, بہت بڑا صدمہ ہونے والا. اللہ دیوانی ہے کیا, کئی کو افسوس کا دن رہتا ہے, کئی کا صدمہ. خوشخبری ہے, شاید بیوی کو خوشی نہیں ہوگی, اچھے ہو جائے کچھ ہی کہیں خوشخبری ہے. بولے خوشخبری یہ ہے, ادھر جان نکلی تو میں میرے حبیب سے اللہ تعالیٰ میرے کو ملا دیتا ہے. موت ہوئی تو میں پیارے نبی سے ملتا نہیں مل سکتا. کیا محبت رسول ہے, آپ نظر آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6000 سے زائد لشکر شام کو حضرت عمر کے زمانے میں گیا تھا. کسی کو خواب میں نہیں ہے, حضرت بلال کو خواب میں. تو بولے اگر میں مرا یہاں سے گیا تو پیارے نبی ملتی میں یہاں رات ہے, دنیا میں کہاں سے ملتی, اور یہاں خالی مر رہی تو بھی اپولو کو لے جاؤ, کیمس کو لے جاؤ, یشودا کو لے جاؤ, شولہپور لے جاؤ, حیدرآباد لے جاؤ. اتنی جینے کی خواہش ہے. کئی کو بولے تو جڑا یہاں بیٹھے گئے, وہاں جڑا نہیں ہے مضبوط. ارے اگر ہمارے جڑا وہاں مضبوط ہوتے تو ہمارا دل وہاں لگتا, اور ہم بھی موت سے ڈرتے نہیں, اور اس دن کو افسوس کا دن نہیں بولتے.
وہ دن ہمارے لیے خوشی کا دن ہوتا، کیونکہ ہم اللہ کے حبیب سے اللہ کا دیدار ہم کرنے والے اور اللہ ہمارا اکرام کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا